أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. پچھلے آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک وہم دفع کیا صفا مروہ کے بارے میں، جو کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی کہ کہیں یہ ہمارے لیے گناہ نہ ہو. پہلے یہاں بت پڑے ہوتے تھے، اس کے بعد اس آیات میں اللہ رب العالمین نے تخویف دنیاوی، دنیا کے عذاب سے ڈرایا. جس شخص کے پاس علمی بات موجود ہو اس کے باوجود اس بات کو وہ چھپائے، بیان نہ کرے، ان کے لیے وعید ہے. فرمایا ان الذین یقیناً وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کیے ہم نے من البینات واضح دلائل میں سے والہدی اور ہدایت کی باتیں من بعد ما بیناہ بعد اس کی کہ کھول کر بیان کر دیا ان کو. ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں. کھول کر بیان کیا ہم نے ان کو للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں. اولئک یہ لوگ یلعنہم اللہ لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کے. کتاب تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور اس امت کے لیے قرآن اور حدیث، اللہ کے احکامات کو چھپانے والے ان کے لیے سخت وعید. اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ بہت سارے احادیث بیان کرتے ہیں جبکہ آپ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم گزرے ہیں، مانا ایمان دیر سے لائے ہو. آپ سے پہلے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 10 سالہ زندگی، 13 سالہ زندگی مکے کے اور 7 سالہ زندگی مدینے کے اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری ہیں، وہ اتنے روایتیں بیان نہیں کرتے. تو ابو ہریرہ نے جواب میں کہا لولا آیاتان من کتاب اللہ ہے، اگر اللہ کی کتاب کی یہ 2 آیتیں نہ ہوتی جس کے خوف کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کے علم کو، حدیث کو بیان کرتا ہوں، تو میں حدیث نہ بیان کرتا. لیکن مجھے قرآن کی ان آیتوں نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور دوسری آیات آگے آئے گی انشاءاللہ، اگر ان آیتوں نے مجھے اس بات پر مجبور نہ کیا ہوتا کہ اس میں وعید ہے، اللہ پوچھے گا، تو میں حدیث نہیں بیان کرتا. اور پھر آگے وجہ بتایا کہ مجھے احادیث کیوں زیادہ یاد ہے. انصار اور مہاجرین، انصار اپنے تجارت میں، زمین کے کاشتکاری میں مصروف تھے، اور مہاجرین تجارت میں مصروف تھے. اور میں ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو پکڑ، مجلس کو پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا، یہاں تک کہ اپنے پیٹ کے لیے، مزدوری کے لیے نہیں نکلتا تھا، اور مجھ پر بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہوتی تھی، اور لوگ مجھے جوتے سنگایا کرتے تھے کہ اس کو مرگی آئی ہے، حالانکہ مجھے مرگی نہیں ہوتی بلکہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو جاتا.
کبھی مسجد کے قریب کھڑے ہو کر صحابہ مسجد سے آ رہے، میں ان سے پوچھا کرتا تھا اس آیات کے نزول بتاؤ، شان نزول کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ میرا مقصود یہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں مجھے محسوس کر لے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو محسوس کیا ابو ہریرہ آپ بھوکے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام سے پہلے کئی صحابہ مجھ پر گزر چکے تھے اور میں نے مسئلہ بھی پوچھا تھا، لیکن وہ مجھے سمجھ نہ سکے کہ یہ بھوکا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ ابو ہریرہ آپ بھوکے ہیں، تو مجھے لے کر چلے گئے گھر پر، اور گھر میں کسی نے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا اللہ کے نبی کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اصحاب الصفہ کو بلاؤ۔ اصحاب الصفہ کو میں نے بلایا، 70 آدمی تھے، ان میں سے کتنے آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے یہ دودھ ان کو پلاؤ۔ میں نے ان کو پلانا شروع کیا، دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ مجھے تو خود زیادہ ضرورت ہے، لیکن اللہ کے رسول کا امر، سب صحابہ نے پیا، سیر ہو گئے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ ابھی آپ پیو، میں نے پیا۔ فرمایا دوبارہ پیو، پھر پیا، کہاں تیسری بار پیو، تو اللہ کے نبی میں نے تو اتنا پی لیا کہ میرے ناخون سے، انگلیوں کے ناخون سے دودھ نکل آ جائے گا، اتنا میں نے پیا۔ پھر وہ پیالہ میں نے اللہ کے نبی کو دیا، پھر اللہ کے رسول نے آخر میں پیا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ لیکن یہاں مقصود یہ کہ صحابہ کرام علم کے چھپانے سے اتنا ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا جو میں نے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ 4 سال کے اندر کا دوران ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن اس میں نے اللہ کے نبی کے مجلس کو چھوڑا نہیں ہے، اس لیے مجھے احادیث سب سے زیادہ یاد ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو علم کو چھپاتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اس میں مومن مسلمان وہ بھی لعنت پڑھتے ہیں، فرشتے ملائک بھی لعنت، جنوں کے اندر جو مسلم ہے وہ بھی لعنت پڑھتے ہیں، اور اللہ کے مخلوقات بہت سارے جس طرح علم والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اسی طرح علم چھپانے والوں کے لیے لعنت پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے توبے کے لیے ترغیب دی دوسری آیات میں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور بیان کیا۔ توبہ کرنے کے بعد آئندہ کے لیے جو علم چھپایا تھا اس کو بیان کیا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ہیں متوجہ ہوں گا، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، متوجہ ہوتا ہوں میں ان پر، مانا میں ان پر درگزر کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، گناہ کے بعد إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورۃ فرقان میں فرمائے کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ جس کے پاس کوئی علم کا مسئلہ ہے ابھی تک بیان نہیں کیا تھا اس کو بیان کرو، اور اس پر تمہیں اللہ اجر بھی دے گا، جیسے کہ سورۃ الفرقان کی آیات سے ثابت ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کیا اور کفر کے حالات میں ان پر موت واقع ہوئی، توبہ نہیں کیا انہوں نے کفر سے، جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، یہودی تھے یا عیسائی تھے، اور پھر دوسرے معنوں میں آیات عام ہیں، کوئی مشرک مولوی اس امت کا ہو، کوئی بدعتی ہو، اور جو اس نے شرک کیا، بدعت کیا ہے، ان کے دلائل معلوم تھے ان کو کہ یہ غلط ہیں، اور ان کے خلاف قرآن و سنت کے دلائل ہیں جو ہمارے اس عقیدے اور نظریے کے رد میں واقع ہے، لیکن اس کو چھپاتے رہے یہاں تک کہ ان پر موت واقع ہوئی۔ فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت۔
والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کے اور لوگوں کے سب کی لعنت ہے۔ اجمعین تاکید کے لیے لایا، سب کے سب ان پر لعنت پڑ رہے ہیں۔ یہ وعید ہے، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ، علم کو بیان کرو۔ اس دنیا میں تو چند دن ہیں، یہ تو گزر جائیں گے۔ اپنے قوم میں، اپنے برادری میں، اپنے بیٹھنے والوں طلباء اور اپنے مجلس کے لوگوں میں انسان اپنا پگڑی تو اوپر کر دے گا، اپنے بات کو تو مقدم کر لے گا، لیکن اگر انجام کسی حال میں ہو تو فرشتوں کے بددعا، ایمان والوں کے بددعا، کیونکہ لعنت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے نکل جائے۔ جب اللہ کی طرف سے لعنت ہوتے تو اللہ کی طرف سے لعنت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ ایمان والوں فرشتوں کی طرف سے لعنت معنی اس کے لیے بددعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے، ذلیل کرے، خوار کرے۔ فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ معنی یہ کہ اگر اس عقیدے پر کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد تو اب اس کے لیے تخفیف کا دروازہ بند، کہ اس پر عذاب کی کوئی کمی آ جائے گی، اور نہ اس کے لیے کوئی مہلت کا موقع ہے کہ اس کو مہلت دیا جائے گا۔ مہلت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ مہلت تو اللہ دنیا میں دیتا ہے نا، دنیا کو اللہ نے بنایا مہلت کے لیے ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دنیا میں اللہ جھٹکے دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے وہ دنیا میں اپنا اصلاح کر لیں، لیکن جب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر دنیا کے اختتام کے بعد ایسے لوگوں کے لیے جو کفر پر مر گئے، شرک پر مر گئے، نفاق اعتقادی پر مر گئے، تو ان کے لیے نہ عذاب میں تخفیف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی انتظار ہے کہ دوبارہ سے مہلت دیا جائے، جبکہ کہیں گے سب، ہر مجرم یہ کہے گا کہ اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر پھر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت کسی کو واپس نہیں لوٹاتے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور معبود تمہارا معبود ایک ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، هو الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا۔ اس صورت میں یہ دوسرا عنوان توحید ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، درمیان میں یہود نصارہ سے خطاب، ایمان والوں کے لیے مسائل۔ یہاں پھر اللہ رب العالمین نے عنوان توحید کو دہرایا کہ عقیدہ اصل ہے، اس الہ کے طرف آ جاؤ، کیونکہ جو بھی تمہیں نعمتیں ملی ہیں وہ اس رب العالمین نے تمہیں دی ہے، جو الہ ہے تمہارا، معبود برحق ہے تمہارا، جس کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے، جو دنیا میں بھی تمہارے اوپر بے تحاشا نعمتیں کر رہا ہے، دن کو رات کو، ہر حالات میں، بچپنے کے، جوانی کے، بڑھاپے کے، مالداری میں، غربت میں، وہ تمہارا نگہبان ہے، وہی تمہارا الہ ہے، وہی الوہیت کا حقدار ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، باقی سب عاجز۔
لہذا اس رب العالمین کی الوہیت کو تسلیم کرو. اب اس پر دلائل. الہ، یہ صفات کسی اور کے ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی اور کے اندر یہ صفات ہے، چلو پھر تم اگر ان کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو تو ایک بات، لیکن ان صفات کو پڑھ کے دیکھو، نہ کوئی ملک فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی شہید، کوئی بھی ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار رکھنے پر یا اس میں تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دلائل پیش کیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، یقیناً پیدائش آسمانوں کے اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور بدل بدل کر آنے جانے کے رات اور دن، دن کا آنا رات کا جانا، رات کا آنا دن کا جانا، کہیں ایک دوسرے میں داخل ہونا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو گھٹاتے ہیں رات کو بڑھاتے ہیں، رات کو گھٹاتے ہیں دن کو بڑھاتے ہیں. والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں کے جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، ان چیزوں کے جو نفع دیتے ہیں لوگوں کو، ان چیزوں کو لے کر چلتی ہے وہ کشتیاں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، دوسرے ملک سے تیسرے میں، ساری دنیا میں اللہ نے سمندر کو بچایا ہے. اور جہاں جہاں خشکی پر لوگ آباد ہیں، ٹنوں کے حساب سے ہزاروں ٹن، لاکھوں ٹن مال اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا دیتے ہیں. ينفع الناس. فرمایا وما انزل اللہ من السماء، اور اس میں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، مما، ان پانی میں سے، فاحیا به الارض، پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کے موت کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلائے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور پھر میں ہواؤں کے، والسحاب المسخرہ، اور ان بادلوں کے جو پابند کر دیے گئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. فرمائے اس میں غور کرو، آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کی تخلیق، پھر ان دونوں میں دن اور رات کا سلسلہ، یہ اس اللہ رب العالمین کے توحید کے علامتوں میں سے بہت بڑے علامات. سورۃ فرقان میں فرمایا کہ تبارک الذی، وہ ذات بابرکت ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے. اب اس میں تم غور نہیں کرتے ہو. جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. جو لوگ اس میں نصیحت کے لیے غور تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے. رات کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. جیسے کہ دوسرے مقام میں فرمایا، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو مسلط کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے دن کو لے آئے؟ کیونکہ دن جو ہے، دن کی نعمتیں وہ الگ ہیں. دن کی جو روشنی ہے اس کی نعمتیں اور ہیں. اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا، معاش، جیسے سورۃ نبا میں ہے. اور رات کے لیے فرمایا لتسکنوا فیہ، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا. فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. بتاؤ
ہے کوئی تمہارا ایسا الہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن کی روشنی سورج کو مسلط کر دے اور اس کو مستقل چھوڑ دے، استمرار اسی کو دے دے، تو کون ہے وہ تمہارا الہ جو تمہارے لیے رات کے اس سکون ماحول کو برپا کر دے، جو سورج کو ہٹا دے، رات کے اندھیرے کو تمہارے اوپر لے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو بتائی ہے، کیونکہ جن لوگوں میں عقل نہیں ہے وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ رات کا نعمت وہ کیا جانے، دن کی نعمت کو کیا جانے، کیونکہ اس میں تدبر نہیں کرتے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ تو مومن کا شان ہے، ورنہ دن کو آپ 4 گھنٹے 6 گھنٹے سو جاؤ اور رات کے 1 گھنٹے کی نیند اس کے مقابلے میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ رات کی نیند میں اور آرام میں جو سکون ہے وہ دن کی نیند اور آرام میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے رات کی نعمتوں میں سے لتسکنوا فیہ، اس سکون کا ذکر کیا۔ پھر اس میں اور جو انسان کی ضروریات ہیں پورا کرنے کے لیے، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ذکر کیا ہے وہ اپنے جگہ ہے، اور دن کی نعمتیں وہ اپنے جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف اللیل والنہار یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جس کو بالاتفاق تم جانتے ہو کہ اس میں نہ تو تمہارا جن، نہ انس، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس میں کاریگری میں شامل نہیں ہے ہمارے ساتھ، نہ کوئی معاون ہے۔ پھر سمندر کا ذکر کیا کہ سمندر کے منافع، اس کے اندر بہت سارے منافع ہیں، لیکن یہاں صرف اس کے اوپر چلنے والے کشتیوں کا ذکر فرمایا کہ کشتی کے اندر جو تم اپنے منافع تلاش کرتے ہو سمندروں میں، تجارت کی طرف اشارہ کیا، ينفع الناس۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بارش کی نعمت کا ذکر کیا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے۔ یہ زمین کی موت ہے کہ جب اس میں پانی نہ ہو اس سے کوئی بھی پودا نہیں نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پانی کے ذریعے سے حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، پھر اس سے مختلف میوے نکلتے ہیں۔ لکم، آگے ہم پڑھ چکے ہیں لکم، تمہارے واسطے، مانا لے انتفاعکم۔ فرما یہ دیکھو، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں تمام دابوں کو اللہ نے پھیلایا ہے، ہر ذی روح، ہر جاندار، اس میں بھی تمہارے لیے فائدے ہیں، مختلف فائدے۔ بعض اس میں تمہارے کھانے کے لیے اس کا گوشت، بعض ایسے ہیں کہ اس کے بال کو تم استعمال کرتے ہو، یعنی اس کے مختلف انداز ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ پھر ہواؤں کا ذکر کیا، وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا یہ اللہ چلاتا ہے، ہوا بند ہو جائے انسان سانس نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا، اللہ کی عظیم نعمت۔ پھر اس میں وہ ہوائیں ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں ایک جانب، اور وہ ہوائیں ہیں جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور کفار کے نقصان کے لیے ہیں، جیسے کہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا ہے کہ بعض ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے، اور میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے مسلمانوں کا مدد کرتا ہے، مخالفین کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ جنگ احزاب میں بھی ایسا ہوا، جنودا لم تروها، اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے لشکر بھیجا جو تم نے دیکھا بھی نہیں، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اس میں سے ہوا، ملائک کے ساتھ ساتھ ہوا۔ فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو اللہ نے پابند کر دیا ہے اس کو آسمانوں و زمینوں کے درمیان، اس میں موٹے بادل، ہلکے بادل، سفید، کالے،
فرمائے لآیات، بہت سارے نشانیاں ہیں، بہت سارے نشانیاں، ایک نہیں دو نہیں، بہت سارے، لیکن ہے کس کے لیے؟ فرمائے لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک عظیم نعمت دی ہے، جو اس کو استعمال کرے۔ جو استعمال نہیں کرتے ہیں، ظاہر بات ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں لگا عقل۔ اتنا عقل جو آج ہم عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں نے دین کو چھوڑا ہے، یہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی دی ہے، بلکہ جانور ان سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دور حاضر میں اور گزرے ہوئے ادوار میں جن لوگوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے، صرف دنیا کے مفاد کے پیچھے چلے ہیں، تو انہوں نے کون سا تیر مارا؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ روٹی کھاتے ہیں، بس۔ تو اگر روٹی کھانے کے لیے اتنے تگ و دو اور محنت ہے، تو یہ کام تو بکری سے پوچھو، گدھے سے پوچھو، کتے سے پوچھو اور دیگر جانداروں سے پوچھو، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی دکان، گھر سے تم اس کو صبح رخصت کرو، شام کو پلٹ کر آئیں تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ پھر یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ لوگ جو صرف پیٹ بھرنے کے لیے دن اور رات کو دوڑ لگاتے ہیں، یہاں تک ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اس مال کے لیے۔ تو یہ عقل تو بدرجہ آتم اللہ نے حیوانوں کو دی ہے، اگر صرف اتنا سوچ، لیکن عقل والوں کا اللہ نے انتخاب کیا، اولو الالباب اور عقل والے، یہ ان کے لیے یہ فائدے کی چیزیں ہیں کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں میں ہمارے جہاں فوائد استعمال کے حوالے سے رکھے ہیں، تو وہاں ہمارے لیے یہ فوائد ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے حقیقی معبود کو پہچانیں۔ یہ دلائل ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ پہلے آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے توحید کے علامات دعوی توحید کے بعد ذکر کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو اب اس آیات میں اللہ رب العالمین ان علامتوں کے بعد لوگوں کی تقسیم کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کے علامات کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے توحید کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معبود کو نہیں جانتے۔ تو فرمایا وہ من الناس، اور بعض لوگوں میں سے وہ جو من یتخذ من دون اللہ، بناتے ہیں اللہ کے ماں سوا دوسروں کو اندادن شریک، اللہ کے ماں سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں، وہ یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسے کہ محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کی محبت کی طرح محبت ان سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ سخت ہے محبت کرنے میں اللہ سے، اللہ کی محبت کرنے میں وہ بہت سخت ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو جان لیں گے کہ یقیناً ساری قوت اللہ کے پاس ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایک تو اس آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ مشرکین کو اللہ کی قوت کا علم نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے جب وہ دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو تو تب کہیں گے کہ وہ ان القوت للہ، تمام قوتیں اللہ کے پاس ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں مشرکین کے عقائد ایسے باتیں گڑھتے ہیں، بناتے ہیں کہ جس کے نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں۔ کبھی کہتے ہیں شمس تبریز بابا نے ملتان میں سورج اتارا ہے، وہاں گرمی اس لیے ہے کہ شمس تبریز بابا وہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے بھوک کی وجہ سے خیال نہیں کیا، ایک کسائی نے اس کو گوشت دے دیا، پھر لوگوں سے کہا ہمیں ماچس آگ وغیرہ دے دو اس کے بننے کے لیے، تو وہ عجیب کسائی تھے کہ گوشت دینے پر تو قادر تھا اور آگ جلانے پر قادر نہیں تھا۔ کہتے کسی نے بھی
اس کو آگ جلانے کے لیے نہیں دی، لکڑی کوئی چیز نہیں دیا، تو اس نے سورج سے کہا میں بھی شمس تو بھی شمس، آؤ اس گوشت کو پکا کے دے دو۔ کہتے ملتان میں سورج نیچے آیا اور اس نے اپنے ہتھیلی میں اس گوشت کو سورج کے ذریعے سے بھون کر کھایا۔ اب مشرک کا کوئی عقل ہے کہ اگر سورج نے اس کے ہتھیلی پر رکھے ہوئے گوشت کو بھون لیا تو شمس تو تمریز کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ وہ تو سارا بھون گیا، یا وہ اسٹیل کا بنا ہوا تھا اور وہ گوشت کا تھا۔ لیکن مشرکین نے کہانی گڑھ لی، کوئی پوچھنے والا ہوتا تو ہے نہ، ان کا اپنا عقل ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ولی ایسے نہیں ہوتے، اللہ کی ولی خود کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ یوسف علیہ السلام خود جیل میں ہیں، اللہ کا ولی عظیم، لیکن جب خواب والوں نے خواب کے تعبیر پوچھا تو اس نے پوری کہانی اس کو بتائی کہ 7 سال تمہارے اوپر کانٹ آنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو تکلیف میں ڈالے، یہاں تو گوشت کی وجہ سے اس نے سارے ملتان کو جلا دیا۔ یہ کیسے اللہ کا ولی؟ یہ جھوٹی کہانی لوگ گڑھتے ہیں۔ تو مشرکین کو اللہ کی قوت کا علم نہیں ہوتا اور دوسروں کے لیے وہ قوتیں بیان کرتے ہیں۔ جس طرح کراچی والے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا غازی عبداللہ شاہ بابا ہے، اس نے پورے سمندر کو روکا ہوا ہے، اور جب پچھلے سالوں میں طوفان کا اعلان ہو گیا کہ بھئی طوفان آنے والا ہے، فلاں دن طوفان آئے گا، تو غازی عبداللہ شاہ کے مریدین جتنے بھی تھے وہ نئے کراچی میں نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ویسے دھوکہ ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے۔ یہاں سارا علاقہ خالی تھا، کلیپٹن پورا مریدین کوئی بھی نہیں تھا وہاں، بالکل سناٹا تھا، اس لیے کہ خوف تھا کہ سمندر سے طوفان آنے والا۔ غازی عبداللہ شاہ کو لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، بھاگ گئے تھے۔ یہ مشرکین ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی قوت کا اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب ان کے اوپر آن پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس آیات میں ایک تو یہ اللہ نے بات بتائی کہ مشرکین کو اللہ کی قوت کا علم نہیں ہے، بلکہ جب وہ اذ یرون العذاب ان القوت للہ جميعا، جب اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ساری قوتیں اللہ کے پاس۔ اور قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مشرکین سابقہ جو گزرے ہیں وہ بھی ایسا کرتے تھے، سمندروں میں پھنسنے کے بعد کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہاں کام کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین اپنے معبودوں سے ایسے محبت کرتے جیسے اللہ سے کرنا چاہیے۔ اب اللہ سے محبت عبادت کی محبت ہے، کیونکہ مخلوق کے ساتھ محبت کا اور بندوں کا اللہ کے ساتھ محبت کا موازنہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت یہ ہے اس کے لیے رکوع کرنا، اس کے لیے سجدہ کرنا، اس کے گھر کا طواف کرنا، اپنے جیب سے اپنے مال سے پیسے نکال کر اس کے نام پر خرچ کرنا۔ تو یہ کام سارے مشرکین کر رہے ہیں غیروں کے نام پر، اس لیے فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، حالانکہ یہ ان کا معبودوں کے ساتھ محبت کرنا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حق۔ لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہے، وہ اس محبت کو کسی اور کو دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق۔ اور یہ بات اسلام کی تاریخ سے معلوم ہے، اور ہر دور میں اس کو دہرایا جاتا ہے کہ ایمان والے اللہ کے بارے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں، سورۃ مجادلہ کی تفسیر میں اس کا ذکر ہے کہ صحابہ نے اپنے باپوں کو معاف نہیں کیا، اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کیا، اپنے اہل خانہ کو معاف نہیں کیا، جب وہ اللہ کی محبت کے آڑے آ گئے۔ ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف باپ کا محبت ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف بھائی کا محبت ہے۔ اللہ کا محبت ان کے بھائی کے رشتے پر، باپ کے رشتے پر، بیوی اور دیگر رشتوں پر غالب آیا، اور انہوں نے ان کو کسی نے قتل کر دیا، کسی نے طلاق دے دیا، کسی نے علاقے کو چھوڑا، لیکن اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہے جو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے ماں سوا جو لوگ جن کو پکارتے ہیں معبودان باطلہ کو، ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے اوپر ایک دور ایسا آنے والا ہے، یا جب دنیا میں ان کے اوپر عذاب آتا ہے
یا جب قیامت میں اللہ کی عدالت میں آئیں گے تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، ان کے اوپر حقیقت کھل جائے گا. ابھی تو ان کو حقیقت معلوم نظر نہیں آتا ہے، ان کے نظروں سے اوجھل ہے، لیکن فرمایا ایسا دور آنے والا ہے. فرمایا استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی ہے. پہلے پیر ہے، امام ہے اور درویش وغیرہ، دوسرے نمبر پر ان کے معتقدین ہے، متبعین ہے، مقلدین ہے وغیرہ. فرمایا ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، منقطع ہو جائیں گے ان کے تمام تعلقات. یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جب یا دنیا میں ان پر عذاب آتا ہے یا جب قیامت میں اللہ کی عدالت میں آئیں گے، ایک دوسرے سے جب تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور جس کے وجہ سے دنیا میں ان کے ناموں پر نظر نیاز پیش کرتے تھے، صدقے دیتے تھے، اب ان کا کام نہیں آیا، کیونکہ وہ تو ان سے بیزاری کریں گے نا. جب بیزاری کریں گے تو پھر یہ خود کہیں گے اس کے جواب میں کہ اب ہم کیا کریں، ہم نے دنیا میں ان کے نام پر پیسے ختم کیے، جانیں لوٹا دی، آج تو یہ ہمارے طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی. اب موردین، متبعین، مقلدین، ووٹر جس کو اپنے قائدین کو ووٹ دیا کرتے تھے، ان کے لیے مرتے تھے، اب یہ قیامت کے دن اظہار کر رہے ہیں. لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، لو ان لنا، کاش کہ ہوتا ہمارے لیے، کرۃ، واپسی، فنتبرأ منهم، پس بیزاری کر لیتے ہم ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح وہ بیزار ہو گئے ہم سے، جس طرح آج یہ ہمارے طرف دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ برات کر رہے ہیں. تو اگر کاش ہمیں واپسی کا موقع دیا جائے کہ ہم دنیا میں جائیں. بلکہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا، ارنا اللذین، اے اللہ ہم کو دکھا دے. تسنیہ کا، کیونکہ اس میں جن اور انس دونوں ہے. اضلانا، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ نجعلہما تحت اقدامنا، کیونکہ دنیا میں کہتے ہیں نا، وہ دیکھو قائد کو کندھوں پر اٹھایا ہے، پیر صاحب کو کندھوں پر اٹھایا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، قائد صاحب کو پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے نجعلہما تحت اقدامنا، نیچے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو رسوائی دینا مقصود ہے. ابھی دنیا میں کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں ایک مشہور پیر گزرا ہے بنیر کے علاقے میں، وہ اس علاقے میں آتے تھے، شال بانڈئی بابا کے نام سے مشہور تھا وہ، شال بانڈئی بابا. ابھی اس کا وہاں قبر مزار وغیرہ ہے. تو ان کے جو موریدین ہیں ان کو لوگ منجاور کہتے ہیں، منجاور. وہ یہاں آئے تھے، ایک شخص نے واقعہ سنایا، حج پر جا رہے تھے، اس میدان میں کہیں پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے پاس، دوسرا آدمی اس کے آگے کھڑا ہے. کسی نے بولا یار پیشاب کے قطرے تمہارے اوپر لگ جائیں گے. بولا یہ ہمارے پیر صاحب کی پیشاب پلیت نہیں ہے، اس کی پیشاب نجس نہیں ہے، لگ گئے تو لگ گئے. شیخ عبدالسلام رستمی حفظہ اللہ تعالی، اس نے ایک پیر کا واقعہ سنایا تھا اپنے درس کے دوران، ہم سن رہے تھے ان سے. اس نے کہا کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان تھا، تو ان کے ہاں اچانک ان کا کوئی پیر آیا. اب یہ جو مہمان تھا یہ موحد تھا، اور جس کے گھر مہمان تھا وہ مشرک تھا. پیر صاحب ان کا آیا تو وہ کہیں قضا حاجت کے لیے لیٹرین چلا گیا پیر صاحب. اب یہ پیر صاحب جب لیٹرین سے نکل آئے تو یہ صاحب جو گھر کا میزبان ہے وہ بار بار وہ لیٹرین میں یعنی اٹھ کے جاتے لیٹرین کی طرف پھر آتے. تو یہ جو دوسرا دوست اور مہمان گھر میں تھا
یہ اس کے اوپر شک میں ہو گیا کہ کیا بات ہے، یہ بندہ بار بار جاتے ہیں لیٹرین میں پھر آتے. یہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلا گیا. دیکھا تو وہ لیٹرین میں دونوں ہاتھ جس طرح انسان قدم رکھتا ہے نا بیٹھنے کے لیے، وہ اسی جگہ پر دونوں ہاتھ رکھتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر دونوں گھٹنے زمین پر رکھتا ہے اور پھر سے نے جو غلاظت کی ہے اس بدبو کو سونگھ کر اپنے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے پیچھے سے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر واپس آیا. کہا تم میرے پیچھے کیوں آئے؟ یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں اور یہ یہاں اس نے فضلات جو کی ہیں یہ ہم برکت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ اتنے گندے عقائد رکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کے پاخانے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، لیکن قیامت میں کیا کہیں گے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو قدموں کے نیچے رکھ کر روننا چاہتے ہیں. ایسے گندے عقائد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس، نجس ہے نا، اس لیے ان کے نجس عقیدے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب انسان کے اندر یہ نجاست کے عقیدے کے بدبو موجود ہو، بدبو، اس کی وجہ سے اگر وہ دیندار بھی ہو جائے نا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے آثار ہوتے ہیں. دیندار ہو جاتے ہیں، توحید پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن ناقص توحید پر. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موحد بھی کہتے ہیں، لیکن لوگ ان کے آگے ان کے جوتے کانے کو اٹھا کر اور بطور تبرک اپنے کانے میں ملاتے ہیں. جس طرح ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے واقعہ سنایا کراچی کے مشہور دارالعلوم کراچی کا، کہ اس کے شیخ الحدیث تھے، بڑے تھے تقی عثمانی صاحب اور دوسرے علماء. کہتے میں ان کے مرید تھا، تو ان کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا ہم ان کو سکھاتے تھے، روٹی وغیرہ سکھانے کے بعد اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاتے تھے. ابھی بھی وہ امریکہ میں رہتے ہیں. پھر اس کو پیس لیتے تھے، پیسنے کے بعد برکت کے طور پر اپنے اور کھانے میں ملاتے تھے. یہ جو تصوف کا عقیدہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہی بدبو پائے جاتے ہیں، ورنہ یہ تبرکات یہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات وہ اور ہیں، لیکن امت کے علماء کے یہ تبرکات شریعت میں ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ابو بکر کے ٹکڑے اٹھائے ہوں، کسی نے عمر کے اٹھائے ہوں اور جا کر کے اس کو پیس کر اور اپنے اٹے میں ملایا ہو یا سالن میں ڈالا ہو. اس سے کوئی تصور نہیں ملتا. لیکن یہ چیزیں آج بھی زندہ مولیوں کے اندر موجود ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ قیامت کے منظر کو دیکھ کر اور اپنے ان معبودان باطلہ کا برات دیکھیں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ اللہ اگر ہمیں دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے. کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ بھی بطور نعمت ہے. ایک واقعہ آنے والا ہے بعد میں اور اللہ اس کو بیان کرتے پہلے، یہ بطور نعمت ہے. فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھلائے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان پر، ان کے اعمال کو ان پر حسرت بنا کر پیش کرے گا. تو اللہ نے جو پہلے سے بیان کیا ہے، کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ اس عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب وہاں ندامت کرو گے تو ابھی سے باز آ جاؤ. وہاں تو پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا نا، تو ابھی سے اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ جہنم سے نکلنے والے، آگ سے وہ نکل نہیں سکیں گے. اب یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس عنوان کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. بعض تو وہ ہے جو پیروی کرتے ہیں اپنے باطل معبودوں کے، اور وہ معبودان باطلہ ان پر قادر ہوتے ہیں، یعنی باخبر ہوتے ہیں. جس طرح ہوتے ہیں نا زندہ پیر، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں میں سجدے کرتے ہیں، وہ زندہ ہوتے خوب جانتے. ایک قسم کے لوگ تو یہ ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہے جن کو معلوم نہیں ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کو معلوم نہیں ہے، فرشتوں کو معلوم نہیں ہے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین یا عبد القادر جیلانی اور رضی اللہ عنہ مجمعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کون ہم کو پکارتے ہیں، کس نے ہمارے قبر پر سجدہ کیا ہے، کون کہتا ہے کہ یا علی مدد یا حسین مدد، اب ان کو تو نہیں معلوم نا. تو ان کا معاملہ اور ہے. ایک جماعت وہ ہے جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ عمل ہو جائے، ان کی زندگی میں لوگ ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں باقاعدہ. ایک وہ طبقہ ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جن کو ان کی شرک کا علم نہیں ہے. تو جیسے کہ سورۃ فرقان میں اللہ رب العالمین نے ان کا کلام ذکر کیا ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں آئیں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ میرے بندوں کو تم لوگوں نے گمراہ کیا ہے، تو وہ جواب میں کہیں گے نہیں، اللہ ان کو تو نے زندگی کا مہلت دیا تھا اور انہوں نے شرک کیا ہے، بلکہ سبحانک، ہم تو تیرے پاکی بیان کرتے ہیں، شرک سے تو پاک ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تھا، تو ہم ان کو کیسے کہتے ہیں کہ ہم کو پکارو، ہمیں آواز دو، ہمارے نام پر تم نظر اور نیاز پیش کرو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر معبود اور عابد دونوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ ان کے معبود ہیں جو انہوں نے ان کے نام معبود بنائے ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، سورۃ النجم میں فرمایا یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے نام رکھے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ صفات ان کو نہیں دی ہے، یہ تو انہوں نے ان کے لیے یہ صفات مقرر کر دی ہے. یہاں پر علماء نے اس آیات کے تحت اور آگے آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بلا دلیل کسی کے بات مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، شریعت کے واضح دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ پاک. اس میں اللہ رب العالمین نے خطاب کیا پچھلی آیات کے بعد کہ اس میں تو انہوں نے غیر اللہ سے محبت کی، غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حلال بعض کو حرام کیا، اپنے طرف سے شریعت بنایا، اپنے طرف سے دین بنایا. جیسا کہ آج بھی معاشرے میں ہے کہ پیر صاحب خود پر بھی اور اپنے موریدوں پر بھی بعض کانے بند کر دیتے ہیں، یہ تم نے نہیں کھانا ہے، تم نے گھی نہیں کھانا ہے، تم نے گوشت نہیں کھانا ہے. جیسے کہ بعض لباس ان پر بند کر دیتے ہیں، تم نے سلوار قمیص نہیں پہننا ہے، ایک لمبا قمیص پہنو، بس اس میں پھرتے رہو. کالے کالے لمبے قمیص پہن لیتے ہیں، بس اسی میں پھرتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس میں وہ شیخ عبدالسلام صاحب کہتے ہیں کہ میں جب پشاور میں آیا، میں نے درس شروع کیا تو قرب میں کوئی آدمی تھا، وہ مرید تھا کسی پیر کا، تو کالا چوغا ایک ہی پہنتا تھا، وہ سلوار یا نیچے کوئی کپڑا نہیں ڈالتے تھے، وہ صرف ایک اوپر سے قمیص پہن کر اسی میں پھرتے تھے. کہتے ہیں کہ بعد میں اس کو اللہ نے ہدایت دی تو کسی نے اس کے ساتھ مباحثہ کیا کہ تم کیسے اس آدمی کی دعوت پر اہل حدیث ہو گئے، توحید والے بن گئے، تم کو کیا دیا اس نے؟ اس نے کہا اور کچھ دیا یا نہیں دیا، لیکن کم از کم سلوار تو مجھے پہنایا. میں تو اپنے اس پیر کے کہنے پر بغیر سلوار کا کتنا عرصہ رہا ہوں، صرف ایک قمیص اوپر سے لے کے پاؤں تک پہنتا تھا اور اسی میں پھرتا تھا. جب اس کے درس میں آیا، میں نے توحید سنا اور میں نے پیروں کی کہانیاں دیکھی، تو کم از کم اور ہدایت تو ہے ہی اپنے جگہ، لیکن اس شخص نے ہم کو سلوار تو پہنایا. یہ ہوتے ان لوگوں کا حال. تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے ایمان والوں کے سامنے کہ وہ تو اپنی پیروں اور اپنے مولیوں کے کہنے پر بعض چیزوں کو حلال کرتے اپنے اوپر، بعض چیزوں کو حرام کرتے ہیں. لیکن اے ایمان والو، اے لوگوں، اس بات سے تم آج بعد آ جاؤ، یہ عمل چھوڑ دو. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالا حلال طیبا پاک، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کے، انہ لکم، یقیناً وہ تمہارے لیے عدو مبین، دشمن ہے ظاہر. معنی یہ کلو کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ ہر چیز کو تم کھاؤ، معنی
اس کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ جائز ہے۔ اب ایک چیز ہوگا جو تم کھانا نہیں چاہو گے، تمہارا طبیعت نہیں مانتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو، تم نے کھانا پڑے گا، نہیں، اس پر تم حلال ہونے کا عقیدہ رکھو کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے حلال ہے، لہذا میں کسی پیر اور کسی مولوی کے کہنے پر اس کو حرام نہیں سمجھوں گا، یہ حلال ہے۔ اب دل کرتے کھانے کو، ملتا ہے کھانے کو تو کھا لینا، نہیں کرتے دل یا نہیں ملتے رہ جائے گا، لیکن عقیدے میں رکھنا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو لوگ اپنے کسی پیر یا مولوی کے کہنے پر کسی چیز کو حلال حرام کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں شیطان کے کہنے پر کرتے ہیں، بلکہ شیطان نے ان کو سکھایا ہے پیروں کو، اور اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کو اللہ نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً حکم دیتا ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، مانا تمہیں ابارتا ہے گناہ کے کاموں پر، بالسوء، سو عام گناہ کو کہتے ہیں، عام گناہ، اور فحشا اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان دلیل کے بغیر بھی اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ یقیناً بہت بری بات ہے، بہت ناپسند عمل ہے۔ تو شرعی دلیل اس پر ہو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کا فطرت بھی اس کا انکار کرے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ پر کہنا ایسے باتیں جو انسان نہیں جانتے، مانا یہ کہ کتنے لوگ ہیں عام لوگوں میں، مولویوں میں، جو اللہ پر حوالہ دیتے ہیں، مسئلہ بیان کریں گے کہتے اللہ کے دین میں ہے۔ بھئی اللہ کے دین میں کہاں ہے؟ اللہ کے دین میں ہے تو یہ تو قرآن میں ہوگا یا حدیث میں ہوگا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے دین بہت بڑا سمندر ہے، کہیں ہوگا۔ اللہ کے اوپر حوالہ ڈالنا یہ شیطان کا عمل ہے جب تک اس کا تمہیں معلوم نہ ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ تقول علی اللہ ہے، اللہ پر اپنے طرف سے باتیں بنانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں خطاب فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، سورۃ حقہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر ایسے باتیں اپنے طرف سے کہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جائے ان سے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کے الفینا پایا ہم نے علیہ اس پر آبانا اپنے بڑوں کو، جس عمل پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ تھے ان کے بڑے، لا یعقلون شیئا، نہ عقل رکھتے تھے کسی چیز کا، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پر تھے۔ اس آیات کے تحت امام قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے تقلید کا رد لکھا ہے کہ تقلید جو ہے یہ اس امت کے اندر بھی، پچھلی امتوں کے اندر بھی برائیوں کا جڑ رہا، جڑ۔ اس وقت بھی امت کے جو ٹکڑے بن چکے ہیں اور اختلاف کے شکار ہے، یہود نصارہ کے سامنے بے بس ہے، اس میں بھی بنیادی وجہ یہی بیماری ہے، تقلید۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا رد فرمایا ہے کہ اس چیز کے پیچھے چلنا
یہ کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے جس کا تمہارے دین میں، تمہاری شریعت میں دلیل نہ ہو۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ لفظ تقلید جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے کہ تم مقلد بن جاؤ، تقلید کرو۔ البتہ حیوانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، وَلَلْقَلَائِدَ، قلادہ کے لیے، جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال کر بیت اللہ کی طرف روانہ کرتے ہیں بطور نظر، بطور قربانی۔ ان جانوروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قلادہ سے نکلا ہے پٹا، اس نے فرمایا وَلَلْقَلَائِدَ۔ اب ہم اس پر جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ یہاں پر فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ شَيْءٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ مت چلو اس چیز کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت چلو۔ تو کیا مقلد کے پاس اپنے مقلد کا جو وہ مسئلہ بیان کرتا ہے اس کا علم ہے کہ اس نے دلیل پیش کی ہے، کوئی ثبوت ہے اس کے پاس؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتے۔ بلکہ میں بطور مثال یہ بات کرتا ہوں کہ میرے اپنے مطالعے کے مطابق واحد تقلید وہ چیز ہے کہ جب اس کے لیے دلیل لاؤ گے تو تقلید جائے گا، اگر دلیل لاؤ گے دلیل تو تقلید جائے گا، دلیل کو ہٹاؤ گے تو تقلید آئے گا۔ اس لیے کہ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے امام کی پیروی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مثلا ان کے بزعم، ان کے خیال سے، تو یہ تو آپ نے قرآن کا حکم مانا، یہ تقلید کہاں ہوا؟ قرآن کا حکم ماننا، سنت کا حکم ماننا، یہ تقلید تو ہے ہی نہیں شریعت میں۔ التقلید هو قول قبول، تقلید یہ ہے کہ کسی کا قول کو قبول کرنا بلا حجت، بغیر کسی دلیل کا۔ جب تم نے دلیل کے ساتھ اس کے بات کو قبول کیا تو یہ تو تقلید ہو ہی نہیں نا۔ غیر نبی کے بات کو بلا دلیل قبول کرنا یہ تقلید ہے۔ تو جب تم نے اس کے لیے دلیل تلاش کیا کہ میں اس شخص کے بات کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اس کے بعد دلیل پر ہے، تو دلیل کی پیروی کرنا یہ تو تقلید ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بلکہ وہ مقولہ ہے نا، کسی نے وہ مقولہ بنایا ہے، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مچھر نے سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی، یہ ہوا جو ہے اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے، تو آپ ہمارا اور ان کے درمیان میں جو ہے نا فیصلہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بس آپ ٹھہر جاؤ، میں ان کو بلا لیتا ہوں۔ اب جیسے ہوا آ گیا تو ہوا کے آنے سے تو مچھر نے اڑنا ہے نا، تو مچھر نے پل ہلا دیے اور چلنے لگے۔ تو کہاں جا رہے ہیں؟ اب دونوں کو آمنے سامنے کریں گے تو بات ہوگی نا۔ تو ہوا کے آنے سے مچھر بھاگ گیا۔ بالکل بعین ہی یہی مثال تقلید کی ہے کہ تقلید آئے گا تو دلیل جائے گا، دلیل آئے گا تو تقلید جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ علماء مقلدین نے لکھا ہے نا، ارشاد الساری الی صحیح البخاری، مفتی رشید احمد کی کتاب ہے، وہ جلد ایک ہی جلد میں ہے اردو میں، وہ صفحہ 412 پر لکھتے ہیں ایک حدیث کے حوالے سے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے صبح کی 1 رکعت پا لی سورج نکلنے سے پہلے تو دوسرا رکعت اس کے ساتھ پڑھ لے، من ادرک رکعتا قبل طلوع الشمس فقد ادرک الصلاۃ ومن ادرک رکعتا قبل غروب الشمس فقد ادرک الصلاۃ۔
جس نے عصر کے 1 رکعت پڑھ لی اور بعد میں سورج غروب ہونے لگا تو بقایا 3 رکعت بھی پڑھ لے. جس نے فجر کے 1 رکعت پایا اور پھر سورج نکلنے لگا تو دوسرے رکعت بھی پڑھ لیں. تو احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ صبح والی نماز کو توڑ دے، اور اس کے لیے علت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر تک بہت ٹائم ہے، پھر پڑھ لینا، سورج نکل آئے تو پڑھ لینا. اور عصر والوں نماز پورا کر لیں، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد ٹائم نہیں ہے، مغرب کی نماز شروع ہونے والے. تو اس حدیث پر وہ بحث لکھتے ہیں مفتی رشید احمد صاحب. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات پیش کی ہے اس کی وہ بات دل کو لگتی ہے. مانا اس نے جو توجیہ بیان کیا ہے بہت بہترین ہے. وہ کیا توجیہ ہے؟ اس نے مثال پیش کیا امام ابن القیم نے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احرام کے حالات میں خوشبو لگانا منع ہے. احرام کے کپڑے جب حج کے لیے ڈال دیا تو خوشبو نہیں لگا سکتے. لیکن بخاری کی روایت میں ہے کہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول کے سر کے بالوں میں خوشبو لگائی. اللہ کے نبی نے اس کے بعد احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد اللہ کے نبی کے سر کے بالوں کے مانگ میں وہ خوشبو کی چمک نظر آ رہی تھی. تو اب یہ انہوں نے احرام سے پہلے خوشبو لگایا ہے، احرام کو بعد میں باندھا ہے. اب وہ خوشبو جاری رہے تو بھلے رہے، لیکن احرام پہننے کے بعد مزید خوشبو نہیں لگا رہے. امام ابن قیم نے اس مثال کو اس نماز کے لیے پیش کیا ہے کہ جب تم نے نماز شروع کیا عصر کی ہو یا فجر کی تو تم نے حلال حالات میں شروع کیا، بھی سورج نہ غروب ہوا ہے نہ طلوع ہوا ہے. اب اس کے بعد اگر وہ تم پر غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو تم اس نماز کو جاری رکھو، اس لیے کہ تم نے جائز ٹائم میں اس کو شروع کیا تھا. اور اس کے لیے مثال یہ خوشبو لایا ہے.